الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ہم لوگ صلاۃ و سلام کے بعد جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تمام حضرات کو تکمیل قرآن کے اس مبارک موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے وسیلہ سے ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ میرے پاس وہ لفظ نہیں کہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر سکوں کہ جس پیار محبت سے آپ نے ہمیں نوازا۔ ہم کون ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، صرف قرآن کے ساتھ ہماری نسبت ہے، قرآن کے خادم ہیں، جس وجہ سے اتنی عزتیں اور محبتیں وصول کرنے کا موقع ملا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی آپ کو دنیا و آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ایک بات یاد رکھنا کہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، میں تدریس سے بھی منسلک ہوں اور تقریر بھی کر لیتا ہوں، ہر چیز، لیکن ایک بات بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ دین کے سارے شعبوں میں سے سب سے مشکل شعبہ قرآن مجید فرقان حمید کا سنانا ہوتا ہے، اس لیے کہ سارا دن محنت کرنا، اس کو پڑھنا، پھر اس کو سنانا، پھر رکعات کی سیٹنگ کرنا، پھر یہ بھی حاشیہ خیال میں بات آتی تھی کہ یہاں سے آواز آتی ہے یا وہاں سے آواز آتی ہے۔ میں نے پہلے دن ہی فری ہینڈ دے دیا تھا کہ بعد میں مجھے کوئی نہ کہے کہ استاد جی فلاں جگہ غلطی آئی ہے، جس نے بولنا ہے یہاں بولنا ہے اور نعرہ لگا کے بولنا ہے، وہ چرچر نہیں کرنی، بلند آواز سے بول کر بتانا ہے کہ استاد جی یہاں پر آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ دوسرے دن میں زیادہ محنت کر کے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو اپنا ایک مزاج تھا، الحمدللہ وہ سفر بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا، اور الحمدللہ میری نظر میں ایسے بزرگ نوجوان موجود ہیں کہ جنہوں نے الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن کھڑے ہو کر سنا۔ حضرت صاحب ہمیں ایک طعنہ دیا جاتا تھا، کہتے ہیں کہ سنی یہ نعتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ قوالیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جہاں پہ ہماری غلطی ہے تو ہم اسے ممبر پہ بیان کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کی اصلاح کریں، لیکن کبھی کبھار آئے نا میرے پاس تو میں چھاؤں میں بیٹھ کر بتاؤں کہ ہم نے ایسے ایسے ہیرے تراشے ہیں کہ الحمدللہ ایک رکعت میں پورا سپارہ میں نے پڑھا اور پیچھے سے مجھے اف کی آواز نہیں آئی۔
ایسے ہیرے ہم نے تراش لیے الحمدللہ. اور کوئی وہ جوانوں کی بات نہیں ہے، وہ سفید داڑھیوں والے بزرگ جو ویسے سجدے سے جائیں تو وہ سہارا لے کر اٹھتے ہیں. لیکن مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارا دل کرے نا کہ تم یہ دیکھو کہ میرے دل میں رب اور اس کے رسول کا کتنا پیار ہے، فرمایا پھر اپنے ہی دل میں جھانک کر دیکھنا کہ تمہارے دل میں جتنا قرآن کا پیار ہے اتنا تمہارے دل میں رب اور اس کے رسول کا پیار ہے. مجھے 2 سال پہلے حاجی صاحب نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا استاد جی میری مجبوری ہے کہ میں مسجد آتا ہوں، کبھی وہاں کھڑا ہو جاتا ہوں، کبھی یہاں کھڑا ہو جاتا ہوں، لیکن میرا دل یہ کرتا ہے کہ الحمد میں نے یہاں سے شروع کی ہے تو والناس بھی میں یہیں پر کروں. لیکن صف کی بھی مجبوریاں ہوتی ہے، اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ ذکر مصطفیٰ کی ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں، اور جب اللہ کے قرآن کی باری آئے پھر ایک ایک رکعت میں کھڑے ہو کر پورا سپارہ سن کر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم تھکے ہیں نہ ہمارے اوپر سستی آئی ہے، اس لیے کہ یہ وہ قرآن ہے جس کا حق ہم لوگ ادا نہیں کر سکتے. علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں آخری بات کر کے مائک ان کے حوالے کروں گا. امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے اور یہ سمجھ لے کہ باپ قسم کھائے کہ جب میری بیٹی جوان ہوگی نا تو میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں کائنات کی ہر شے اسے جہیز میں دے دوں گا. یہ کس نے کہا؟ امام غزالی نے لکھا کہ کسی شخص نے قسم کھائی جوان ہونے کے بعد اپنی بیٹی کو جہیز میں کائنات کی ہر شے دے دوں گا. اب ہر شے دینا یہ ممکن تو نہیں. انہوں نے کہا کہ پھر اس کو چاہیے اگر چاہتا ہے کہ میری قسم ٹوٹی نہیں پھر جہیز میں محمد عربی کا قرآن دے دے تو وہ سمجھ لے کہ میں نے کائنات کی ہر شے اپنی بیٹی کو دے دی. اس کی قسم ٹوٹی گئی نہیں، وہ قسم میں جھوٹا نہیں ہوگا. یہ وہ کتاب ہے. علامہ صاحب مزید اس پر روشنی ڈالیں گے. میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا قادر الکلام علامہ محمد ساجد خان رضوی صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور اپنے